درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک لہ جل مجد العظیم احکم الحاکمین کی مبارک کتاب میں سے ان کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا، جس ذات کا سارے نیک لوگ ذکر کرتے ہیں اس ذات نے جن بندوں کا ذکر فرمایا۔ نہایت مقدس لوگ ہیں وہ جن کا ذکر اللہ رب العزت صفات کی صورت میں فرمایا۔ سارے اس کی صفت بیان کرتے ہیں نا، تو وہ کتنے مقدس ہیں جن کی وہ صفت بیان کرے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا، وہ ان کی صفتیں بیان فرماتا ہے جو کثرت سے اس کا ذکر کرنے والے۔ تو ظاہر ہے نا، جن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے پیارے ہیں تو ان کا ذکر کر رہا ہے، تو پیاروں کا وہ ذکر کرتا ہے۔ ہوتے کون ہیں، کیا صفتیں ان کی ہوتی ہیں، پیارے کون ہیں اللہ کے، تو اس کی پہچان ہی اللہ تو دے رہا ہے، انہی کی تو پہچان دے رہا ہے کون پیارے ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنی ہر حالت میں جس حالت پر بھی ہو، جیسی بھی حالت ہو، حیات ہو ان کی جس طرح بھی ہوں، کوئی اور کام کرتے نہیں دکھائی دیں گے، اللہ کا ذکر کرتے دکھائی دیں۔ انسان کی حیات اور حالت جسمانی وہ تین طرح کی ہوتی ہے، یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا یا لیٹا ہوا۔ ان تین حالتوں کے سوا وہ کس حالت پر ہوگا؟
تو کھڑا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کھڑا ہے تو میرا ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہے فرمایا بیٹھ کر بھی میرا ہی ذکر کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی اسے سمجھ رہا ہو غافل ہے سو رہا ہے، فرمایا نہیں، جو کھڑا ہو کر میرا ذکر کرتا ہے بیٹھے بھی میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کی سانسوں کو بھی ذکر شمار کر لیتا ہوں۔ سو رہا بندہ تو سانس ہی لے رہا نا، کھڑا ہوا ذکر کر رہا ہوگا، بیٹھا بھی ذکر کر رہا ہوگا، لیکن لیٹا ہوا تو عموماً سویا ہی ہوتا ہے، یعنی سونے کے لیے لیٹا جاتا ہے، بستر استراحت پر کس لیے جایا جاتا ہے؟ تاکہ نیند آئے، لیکن کمال اس رب کا ہے، عطا اس کی ہے، یہ اعزاز اس نے بخشا ہے۔ گویا فرما رہا ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اپنے پہلوؤں کے بل میرا ذکر کرتے ہیں، تو ٹھیک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلوؤں کے بل بھی ذکر کر رہا ہو، لیکن یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے پہلوؤں کے بل سوئے ہوئے کو بھی غافل نہ سمجھنا، جب وہ میرا ہو گیا ہے اور پیارا ہو گیا ہے تو پھر اس کی سانسوں پر بھی اسے ذکر کا ثواب مل رہا۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اللہ کے بندوں کی یہ تین حیات جو ہیں، یہ جو تین جسمانی صور ہیں اس کی صورتیں ہیں، جسمانی لحاظ سے اس کی حیات اور شکل جو بنتی ہے، کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، لیٹے ہوئے کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہر حال میں میرا ذکر کر لیا، اور ہر حال سے دوسرا ہر حال بھی مراد ہے، کون سا؟ فی السراء والضراء، آسانی ملتی ہے اسے، نعمت ملتی ہے اسے، فراوانی مل جاتی ہے، تبنگر ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، فرمایا جیسا بھی ہو جاتا ہے چونکہ میرا، تو ہر محال میں میرا ہی ذکر کرنے وہ مالدار بھی ہوگا تب بھی میرا ذکر کر رہا ہوں، بدرائی اگر مشکل میں پھنسا ہے، تکلیف میں ہے، وہ سانس مشکل سے لے رہا ہے، بیماری میں ہے، لاچار ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی، فرمایا نہیں کر رہی تو نہ صحیح دل تو میرا ہی ذکر کر رہا ہے۔ ارض و فلک کہاں میری وسعت کو پا سکے، ایک حدیث قدسی ہے، اس کا ترجمہ کسی نے کیا، لا یاسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یاسعنی قلب عبد المؤمن، او کما قال اللہ تعالی علی لسان رسولہ، اللہ فرماتا ہے زمین نہ آسمان، کوئی بھی شے، نہ عرش و کرسی، کوئی بھی شے، دنیا و کائنات کی مخلوق جتنی بھی، جس طرح کی جتنی بھی وسیع و عریض ہے، فرمایا نہ آسمان مجھے سما سکتے ہیں نہ زمین مجھے سما سکتے، تو کوئی چیز ہے جو جلوہ خداوندی کو سما سکتی ہے، فرمایا ولیکن یاسعنی قلب عبدی المؤمن، مومن بندے کا دل وہ میری ذات کے جلووں کو سما سکتا ہے۔ اسی لیے پھر کسی پنجابی والے نے کہا نا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ماتا کئیاں پھڑ لو وہ ایک گل ہے، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے، رب دلاں وچ، دل نہ دکھانا کسی کا، کسی کو دلی کوفت دینا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، بہت بڑی سزا اس پر بھی مل سکتی ہے، اور بالخصوص مومن کامل ایماندار بندہ تو کسی کا دل دکھا سکتا، کسی کا بھی دل نہیں دکھا سکتا، جب وہ کسی کا دل نہیں دکھا سکتا اپنوں کا کیسے دکھائے گا؟ اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث قدسی کا ترجمہ کسی شاعر نے بڑے انداز میں کیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، ارض و فلک کہاں میری وسعت کو پا سکیں، ارض و فلک کہاں میری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں، تیرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو جہاں ہم سما سکے،
تیرا ہی دل ہے وہ جہاں ہم، اور یہ سما جانا بھی مجازی ہے. یہ کیا ہے؟ در حقیقت اس کو سما جانے والی کوئی بھی شے نہیں ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان وما بینہما، جو کچھ بھی ہے اس پر وہ محیط ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے جلووں کے لحاظ سے. بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے بندے ہر حال میں اس کا ذکر کرنے والے ہیں، جیسے بھی حالات ہو، جیسے بھی واقعات، جیسے بھی معاملات ہو، جس طرح کی جسمانی صورت اس کی ہو جائے، جو اس کے ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہی رہتے، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، لیٹے ہیں تب بھی. یہ نہیں آپ نے حدیث سنی ہوئی کہ اگر بندہ روزے دار ہے تو وہ اس کا ہی ہے نا، تو روزہ رکھ رہا ہے، تو روزے دار کی سانسوں پر بھی اسے سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے نفسہ تسبیح، جو روزے دار ہے اس کا سانس لینا بھی تسبیح کرنا ہے، بیان کرنا ہے تسبیح. کس کا؟ روزے دار، چونکہ اس کا ہے. اب ظاہر ہے روزے میں نکاہت ہوتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، بندہ جسمانی لحاظ سے اتنا توانا نہیں رہ جاتا، تو پھر وہ سستانے کے لیے، استراحت کے لیے لیٹ بھی جاتا ہے اور لیٹے ہوئے سو بھی جاتا ہے. تو فرمایا چونکہ روزے دار ہے اور میرا ہے، تو پھر روزے دار ہے، میرا ہے، تو میرا جو بندہ ہے نا اس کی سانسیں بھی رائے گا نہیں جانے دوں گا، اس پر بھی انہیں سبحان اللہ الاپنے اور کہنے کا ثواب عطا فرما. الذین یذکرون اللہ قیاما